آج کی قسط سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جو کہ قسط نمبر 88 ہے۔ آئیے ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ تو ناظرین، اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کمان کی رسی لے کر مودود کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ مودود کو مارنے کے لیے وہ تلوار سے بھی اس پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے روایات کا پاس رکھنا تھا اور اسی لیے انہوں نے کمان کی رسی تھامی اور مودود کی جانب بڑھ کر اس کو اس کے گلے کے اوپر رکھ دی اور اس کو اپنی پوری قوت سے کسنے لگے، یہاں تک کہ مودود اس رسی کے کھینچنے سے بہت تکلیف محسوس کرنے لگے اور عین ممکن تھا کہ ان کی جان جاتی، اور یہاں تک کہ ان کے سپاہی جو وہاں موجود تھے اور کمانڈر جو وہاں موجود تھی، ان میں سے کسی کی کوئی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر سلطان نور الدین زنگی کو اس کام سے روکتے، اور یہی دیکھتے ہی دیکھتے برنارڈ بھی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور برنارڈ وہاں سے شام کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جبکہ مودود یہ سمجھ رہے تھے کہ برنارڈ ان کی مدد کے لیے آئے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں شام کا پرچم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ آج شام آزاد ہو چکا ہے، اور اسی دوران وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے جا رہے تھے اور اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھ کے شام کے لوگ جو کہ انتہائی خوفزدہ تھے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ شام پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے، تو وہ بھی باہر نکل آئے اور خوشیاں منانے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے نعرہ تکبیر کا جواب دینے لگے۔ پھر یہی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مساجد میں اذانیں شروع ہو گئیں اور نمازی آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ظلم کے دور کا اختتام ہو چکا تھا اور شام کے لوگوں کو آزادی مل گئی تھی، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی پوری قوت سے اس رسی کا دائرہ جو ہے تنگ کرتے جا رہے تھے، اور مودود اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ یہاں اچانک پھر دکھایا جاتا ہے کہ زنگی فوجیوں کا ایک قافلہ آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ راستے میں ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی تھوڑی دیر کے لیے تعجب کرتے ہیں کہ یہ آخر کون آ رہا ہے جو زنگیوں میں سے ہی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس بگھی میں سے ایک بوڑھی عورت نمودار ہوتی ہے، اور اسے دیکھتے ہی یہاں پر نور الدین زنگی اور تمام زنگی سپاہی ادب سے سلام کرتے ہیں۔ ناظرین، اور یہی دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بھی اس رسی کی ڈور کو ڈھیلا کر دیتے ہیں اور جو گرفت اس مودود کے اوپر سخت کی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو خاتون آئی تھی جو کہ ضعیف خاتون تھیں، یہ دراصل سلطان نور الدین زنگی کی والدہ ماجدہ تھیں، اور وہ چھوٹے بیٹے کو نصر الدین کی طرح مزید قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی تھی، اور ملک مودود امیر مودود بھی اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ انہیں ان کی والدہ ضرور بچا لیں گی۔ اسی دوران ان کی والدہ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے ایک طرف شام پر قبضہ کر لیا ہے اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کے سامنے ان کا بھائی مودود موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ باتیں سن کر اپنے محل سے روانہ ہوئیں اور یہاں تک پہنچی تھیں، اور آخرکار انہوں نے آ کر اس بات سے سلطان نور الدین زنگی کو روک دیا کہ آپ اس کو مکمل ہلاک کر دو گے۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کے تمام فصیلوں پر اپنے پرچم لہرا دیے تھے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ برنارڈ جب یہاں پر پہنچتا ہے تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ یہاں پر صلیبیوں کی گرفت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اس پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ منظر دیکھ کر برنارڈ کی کوشش تھی کہ وہ آگے بڑھ کر دوبارہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے اور اس قلعے کو دوبارہ سے فتح کر لے، لیکن اچانک اس کے سپاہیوں پر تیر آ کر برسنے شروع ہوئے اور ایک ایک کر اس کا سپاہی ہلاک ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کارا تیغن آ چکا تھا اور اس کے سپاہیوں نے برنارڈ کے سپاہیوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ پھر کارا تیغن برنارڈ سے کہتا ہے کہ تم ہرگز آگے پیش رفت نہیں کرو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ لیکن برنارڈ یہ بات جانتا تھا کہ
کارا تیغن کے پاس فوجیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یہی وجہ تھی کہ برناٹ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کارا تیغن سے لڑائی مول لے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام کو بھی حاصل کر لیا تھا اور ابراہم کو بھی آخر کار موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ برناٹ کے ایک آگے بڑھنے کی نہ وجہ یہ بھی تھی کہ برناٹ کی موت ہو چکی تھی، کہ ابراہم کی موت ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کو دکھایا جاتا ہے کہ جنہوں نے امیر محدود کو شکست دے دی تھی، لیکن انہوں نے امیر محدود سے کہا کہ میں اپنی والدہ کے کہنے پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن تمہیں معاف ہرگز نہیں کروں گا۔ اسی لیے نور الدین زنگی امیر محدود کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسکلان کی طرف چلے جائیں، آپ کی قسمت کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اور یہ سن کر امیر محدود اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اسکلان چلے جاتے ہیں اور پھر سلطان نور الدین زنگی کی والدہ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ دمشق چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پرچم لہراتے ہیں اور تمام فصیلوں پر پرچم لہرانے کے بعد اور اس محل کے تمام حصوں پر پرچم لہرانے کے بعد وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ جتنے بھی صلیبی سپاہی ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور وہ شام کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے دن آپ کو آزادی مل چکی ہے، اس لیے بالکل کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ امیر محدود نے ہم سے غداری کی اور وہ صلیبیوں کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور انہوں نے کسی طرح کی بھی آسانی نہیں کی کہ مسلمانوں کے لیے آسانی کر دیتے۔ اور یہی باتیں سن کر ان کی والدہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں، اور لیکن سلطان نور الدین زنگی کی ان تمام باتوں کا امیر محدود پہ کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلے ہی جیسی اکڑ رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید میں ہی سیدھے راستے پر ہوں۔ دوسری طرف کارا تیغن کو دکھایا جاتا ہے اور اس سے وہ اپنی بہنوں سے کہتا ہے کہ میں نے صرف آپ کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا اور یہ ہرگز وجہ نہیں کہ میں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر کیونکہ آپ لوگ سب مظلوم تھے اور آپ لوگ میری بہنیں یہاں پر لڑ رہے تھے اس لیے میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ برناٹ شکست کھانے کے بعد قدس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور راستے میں اس کا سامنا امیر مودود سے ہو جاتا ہے۔ امیر مودود جو کہ خود بھی شکست کھا چکا ہوتا ہے اپنی تلوار فوراً برناٹ پر نکال لیتا ہے۔ امیر مودود برناٹ سے کہتا ہے کہ آخر کار تم نے مجھے جنگ کے میدان میں کیوں تنہا چھوڑ دیا تھا، جس کے جواب میں برناٹ کہتا ہے کہ مجھے شام کی طرف جانا تھا کیونکہ وہ خطرے میں تھا اور آخر کار مجھے اس کی اطلاع ملی کہ شام پر بھی قبضہ ہو چکا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام صلیبی سپاہیوں کو شکست دے کر اس قلعے پہ قبضہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی اطلاع ملی کہ آپ کو بھی وہاں پر شکست ہو چکی ہے۔ تو ہمیں دونوں طرف سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور نور الدین زنگی نے شکست پہنچا دی ہے، اس لیے ہم دونوں کے راستے اب بالکل جدا ہو گئے ہیں۔ اب امیر مودود جو ہے وہ اپنا اتحاد یقیناً امیر دولت کے ساتھ کرے گا کیونکہ وہی اس کا مضبوط حمایتی تھا اور اس کو اب برناٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ برناٹ تو ویسے بھی شکست کھا چکا تھا، کیونکہ امیر دولت کے پاس بہت بڑی فوج ہے اور یہی اس کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور امیر مودود اس بات کو بھی جانتا تھا کہ امیر دولت جو کہ سنجوق کی شہزادہ ہے، اسی لیے وہ سنجوق کا لشکر بھی بلوا سکتا تھا جو کہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ کسی بھی طرح کے بڑے سے بڑے دشمن کو زیست کر سکتا تھا اور شکست فاش دے سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ امیر مودود کو امیر دولت کا سہارا لینا پڑا اور اسی میں اس کو فتح نظر آئی۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جب محل کے طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں اور وہ انتہائی خوشی میں اس محل میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر رفقا موجود ہوتے ہیں۔ اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کی والدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب بڑھتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ تم میری لیے آج بھی میرے پوتے جیسے ہی ہو
اور تم کو کیونکہ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا گیا ہے، نور الدین زنگی نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، اس وجہ سے تم میرے پوتے ہی ہو، اور مجھے خوشی ہوگی کہ تم مجھے دادگی کہہ کر پکارو۔ اور تمہاری بہادری کے قصے ہم نے بہت سنے ہیں، مگر آج تمہیں دیکھ بھی لیا اور تم سے ملاقات بھی کر لی، اور یقیناً تم ایک بہادر شخص ہو جس نے اس محل کو دوبارہ سے فتح کیا اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دلائی، اور اس پر تم واقعی میں قابل تعریف ہو، اور آج سے تم مجھے دادی کہہ کر پکارا کرو گے۔ اور یہی کہتے ہوئے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیار کیا اور ان سے بہت محبت کا اظہار کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی انہیں دادی کہہ کر پکارا۔ تو یوں ناظرین کرام آج اس قسط کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی قسط کے لیے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔